اللہ تو انسان کو پنش کرنا چاہتا ہی نہیں. قرآن میں ہے سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے استغفار کرتے ہو, اللہ کا شکر کرتے ہو. اصل میں تو انسان خود پنش کرتا ہے اپنے آپ کو. تو جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نقصان دہ ہے, اس کے قریب آپ جائیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا گاما ریز کی وجہ سے. اسی طرح گناہ ہے, آپ اس کے قریب جائیں گے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نقصان نہ ہو, نقصان آئے گا ہی آئے گا. تو وہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ سم آف دی کانسیکوینسز آف سن. ابن القیم کی کتاب سے اخذ شدہ ہیں یہ کانسیکوینسز, 9-10 کانسیکوینسز انہوں نے بتائے. یہ اس لیے ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہمیں جب ایک چیز کے اثرات پتہ لگ جائیں کانسیکوینسز تو موٹیویشن آ جاتی اس سے بچنے, اس لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی چیز ہے جی کہ نالج سے ڈپرائیو ہو جانا. جتنا بھی آپ کو علم تھا جو بھی تھا اس سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ نالج لائٹ ہے, نور ہے. گناہ جو ہے وہ نور کو لے لیتا ہے. اور یہ اکثر اسلاف جب ان کے پاس کوئی شکایت کرتا تھا آ کے کہ میری میموری ویک ہو گئی ہے یا مجھے کچھ چیز یاد تھی, قرآن کا کچھ پورشن یاد تھا وہ بھول گیا ہے, تو وہ اکثر انہیں یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں کیونکہ گناہوں کی وجہ سے چیزیں بھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے. اللہ معاف کرے کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور وہ بالکل نکل گیا ہے دل سے, تو یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو واپس لائے اور اپنے گناہوں کو بھی ظاہر ہے ان سے توبہ کرے. دوسری چیز رزق کا چھن جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے, لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا ہے, تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا, جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے, نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی. اور یہ جو حدیث ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں یہ کیا ہے؟ A man is deprived of provision because of the sins that he commits. انسان کو رزق سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے وہ تو موجیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے تو پلاٹ بنا لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. تو دیکھیں رزق 4 طرح کا ہوتا ہے: فائنینشیل ویلتھ, ایموشنل ویلتھ, سوشل ویلتھ, ٹائم ویلتھ. ہو سکتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ویلتھ ہو لیکن نہ ایموشنل ویلتھ ہو. ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ ذہنی سکون, وہ بھی رزق ہے. غنا, ٹھیک ہے, دل میں ایک سیٹسفیکشن. اسی طرح ایموشنل ویلتھ میں ہے جذبات پہ کنٹرول, اینگر مینجمنٹ اچھی, اخلاق اچھا, یہ ایموشنل ویلتھ ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے, اولاد دی اللہ نے, اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ اور نیک اولاد ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ ہے. تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے. سوشل ویلتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے, آپ کی بیوی اچھی ہے, آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھے ہیں, آپ کے ساتھ لوئل لوگ جمع ہو گئے, تو وہ بھی رزق ہے. ٹائم ویلتھ, ٹائم میں برکت, آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, یہ ٹائم میں برکت. تو جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے, ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے, ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹائم مینجمنٹ ویک ہو جاتی ہے. نمبر 2 آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے. اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ضائع ہو رہا ہے وقت. سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں میں. اللہ معاف کرے. تو اس سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں سوشل ویلتھ, ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آ جائیں جو ہمیں کھانے کو تیار ہیں اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو, تو پھر یہ کون سا رزق ہے؟ اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں ایموشنل ویلتھ, ذہنی سکون ہے ہی نہیں, ہر وقت ٹینشن ہے, ہر وقت سٹریس ہے, ہر وقت پریشانی ہے, ہر وقت منہ پہ شکایت ہے. تو اس کا مطلب گناہوں کے اثرات آ تو رہے ہیں. تو اس لیے گناہوں کے اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے, کبھی گھٹا کے دیتا ہے. اوور آل رزق تو لکھا ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس کوانٹٹی میں سے, کبھی کم کر دیتا ہے. جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ بادشاہ ہے, اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3 اللہ اور بندے میں ایک لا تعلقی, سینس آف ایلینیشن, جو بہت بڑی پنشمنٹ ہے. اللہ معاف, بلکہ سب سے سیریس بات ہے یہ, جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور ایک ڈسٹینس فیل کریں اور الون فیل کریں. دنیا کی سب سے بڑی لونلینس, سب سے بڑی تنہائی اللہ سے دوری, ٹھیک ہے. تو گناہ وہ اس ڈسٹینس کو انکریز کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا انسان اللہ معاف کرے اب گناہوں میں ہوتا ہے تو اللہ ظاہر ہے فرشتے اس کے ارد گرد نہیں ہوتے, فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اس جگہ سے, رحمت نہیں ہوتی اللہ کی, لیکن امید ہوتی ہے, امید بہت ہے. اللہ گناہ گاروں کو ہی معاف کرتے ہیں, obvious سی بات ہے. اللہ ضرور ہوتے ہیں بندے کی طرف محبت سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, چاہتے ہیں بندہ نکل آئے,
اور بندہ جو ہے مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، لیکن گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ریلیشن ویک ہوتا جاتا ہے. ویکنس یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بندہ نا مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کیا اللہ سے مدد مانگوں، میں تو بہت ہی ایکسٹرا کر چکا ہوں، کام اسراف کر چکا ہوں گناہوں کے، اب کیا میں نے اللہ سے بات کرنی. ٹھیک ہے، تو پھر بندہ گیو اپ کر دیتا ہے، گیو اپ کر کے وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اس ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، تاکہ آپ اللہ کے قریب آ جائیں اور اس ریلیشن کو انجوائے کریں. خالق کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، وہ سب سے خوبصورت، سب سے ہیلدی ریلیشن ہے، سب سے بیوٹیفل ریلیشن ہے، اور انسان خوش ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ کر کے. ٹھیک ہے. یہ چوتھی چیز، things become difficult for him so that he does not turn his attention towards any matter but he finds the way blocked or he finds it difficult. کام مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. میں نے جیسے کہا رزق میں تنگی آ جاتی، اس طرح کاموں میں بھی مشکلات آنا شروع ہو جاتی. اچھا خاصا کام کوئی تھا، ہونے لگا تھا، ایک دم مشکل بن گیا، رکاوٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ بندے کو استغفار بڑھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اس موقع پہ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اٹکا ہوا کام جو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے. ایک اسلاف تھے، سلف تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن حافظ تھے، تو انہوں نے ایک کرسچن عورت تھی، سے انہیں محبت ہو گئی. بہت خوبصورت عورت تھی، تو ظاہر خوبصورتی کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے. اس کرسچن عورت نے ان کے سامنے شرط یہ رکھی کہ تم اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ کر جو ہے نا وہ پھر تم مجھے پالو گے. تو وہ جو سلف تھے انہوں نے بات مان لی، اللہ معاف کر، ہی لیفٹ اسلام فار دا سیک آف وومن. اس سے امپریس ہو گئے. اور پھر جو ہے وہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے، تو قرآن کی جو ہے نا وہ یہ آیت ان کے سامنے آئی، سورہ حج کی، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک انہیں اچھائی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اسلام سے چلے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے والے ہیں، آخرت میں بھی خسارے. تو وہ اتنا روئے یہ آیت سن کے کہ اللہ نے مجھے میسج دے دیا ہے. انہوں نے توبہ کی اور واپس. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ کئی اسلاف آپ کو نظر آئیں گے جو بعد میں محدث بنے، بڑے بڑے ٹیچرز بنے، دیندار لوگ بنے، ان بہت ڈارکنس میں تھے، بہت زیادہ. جیسے عبداللہ بن مسلم کا واقعہ ہے، امام بخاری کے ٹیچر، شرابی تھے، شراب چھوٹتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، شراب کے نشے میں دھت تھے. ایک دن امام الشابی آئے، جو کہ اس دور کے بہت بڑے محدث تھے، گدھے پہ سوار تھے وہ، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے، گدھے پہ رسول اللہ نے سفر کیا ہوا ہے. انہوں نے بڑا مذاق اڑایا. عبداللہ بن مسلم نے شراب کے نشے میں دھت بے شرمی سے ان کے سامنے گئے، کہتے ہیں بھئی کون ہو تم، لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، کدھر سے آئے ہو؟ امام الشابی نے کہا جی میں محدث ہوں. انہوں نے کہا جی محدث کیا ہوتا ہے؟ امام الشابی نے کہا محدث ہوتا ہے جو حدیث سناتا ہے. تو انہوں نے بے شرمی سے کہا اچھا مجھے بھی سنا، دیکھتے ہیں مجھ پہ کتنی اثر کرتی ہے. شراب کے نشے میں دھت تھے، تو انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین تھے کہ وہی موقع تھا، وہ بے شرمی سے آیا تھا نا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہے جیسے ایک باپ بیٹے کو نہیں کہتا جا پھر جو کرنا کر. تو دیکھیں وہ حدیث ایسا ان کے اوپر گری پہاڑ بن کے. انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت بس توبہ کی، ارادہ کیا کہ اللہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ عبداللہ بن مسلم امام بخاری کے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے بلیک تھے، حبشی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، باقاعدہ یہ ڈسکرپشن ہے حدیث میں، لیکن بہت وائز تھے. تو قرآن نے سبحان اللہ جتنے بھی کیریکٹرز آپ دیکھیے قرآن نے مینشن کی، ان میں کوئی خاص چیز ہے تو مینشن ہوئے ہیں. اور دس از ویری امیزنگ کہ ایک بلیک انسان کے بارے میں قرآن جو ہے اس کے نام پہ سورہ رکھی ہوئی ہے پوری. اور وومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں تو حضرت مریم شی از اے وومن، دا بیسٹ آف دا ورلڈ. ان کے پورے نام، ان کے نام پہ پوری سورہ ہے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام مینشن کرتے ہیں تو دیٹ پرسن مسٹ بی ویری اسپیشل. جیسے کئی ایسے لوگ قرآن میں مینشنڈ ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن بہت رسپیکٹیبل تھے، جیسے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لقمان نبی نہیں تھے، عزیز مصر کبھی اچھے الفاظ میں تذکرہ ہے قرآن مجید میں. ایک بار عبداللہ ابن مسعود اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتے تھے کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگ کون گزرے ہیں، تو اس میں وہ 3 لوگ بتایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود، ایک لقمان علیہ السلام، ایک عزیز مصر، اور تیسرا ابو بکر صدیق. یہ عبداللہ ابن مسعود کا ویو ہے. اور لقمان السلام تو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو فیمس ہے بہت وزڈم میں، اور عزیز مصر اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، یعنی ایز اے چائلڈ انہوں نے پہچان لیا تھا، اسپیشل بچہ ہے، اور عقل مندی کی اس کو خرید کے، دیٹ از وائی.
اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو عمر بن خطاب کو ایسا کیلف بنا گئے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کا ویو ہے کہ اس میں بھی بڑا وزڈم ہے کہ وہ اس انسان کو کیلف بنا کر گئے جو بہت زیادہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. تو دس از لقمان السلام. یہ کب کے تھے ان کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی، لیکن ابن کثیر اور امام تبری، تفسیر ابن کثیر، یہ تفاسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے یا داؤد علیہ السلام کے بعد کے دور کے تھے. اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ہی واز دا کنگ آف بنی اسرائیل. تو داؤد علیہ السلام کا دور کب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کافی 1000 سال بعد میرے خیال داؤد علیہ السلام کا دور ہے. تو یہ ان کے دور سے تھے. یہ ایک ویو ملتا ہے ہمیں، بٹ کب کے بھی تھے ہمارا مقصد ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا. تو ان کے نام پہ یہ سورہ ہے اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو، بہت امپورٹنٹ، فل آف وزڈم. اور ان سے کئی قول بھی نقل ہیں لقمان علیہ السلام کے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ان کے کچھ قول نقل کیے ہیں. کچھ سنا دیتا آپ کو. جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اتنے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ عام سے چرواہے تھے اور کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. زیادہ تر لوگ تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو ان سے کسی سوال کیا کہ آپ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجمع میں اتنے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر 6 چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیں حکمت کی وجہ سے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اس کی وجہ سے. اور وہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی: کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، کم بولنا، اور جب بولنا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، نظر کی حفاظت کرنا. یہ 6 چیزیں ان سے نقل ہیں اور اس میں بھی بڑا وزڈم ہے اگر سوچا جائے. اور ایون جو حکیم ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اوتھینٹک حکیم ہے، وہ بھی کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. اور اس کا تعلق صحت سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے. تو اس طرح کے ان کے اقوال بھی نقل ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائزز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات. ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے. اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ. تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ دیز آر دا ورسز آف دا وائز بک، یہ حکمت سے بھری کتاب کی ورسز ہیں، آیات ہیں. ہدم و رحمتا للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے بہت بڑی، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. سورہ البقرہ میں متقین ہے، ہدل للمتقین. یہاں پر کیا ہے؟ ہدم و رحمتا للمحسنین. تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس ہے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے. محسنین کون ہے؟ جو ایکسلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں، خشیت، یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو. یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، یعنی یقین ہے انہیں، 100% بلیف ہے ان کا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو. یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے جب پرسیکیوشن چل رہی تھی. تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے وہ اس دن بھی بتایا تھا، اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہے تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اور رائٹلی سو، کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف، کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے. اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا، جس کو پہلے گائیڈ کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا. تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا کہ ہم کامیابی پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں، مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں، بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں
تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے، جنگیں ہونی ہیں، تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے. اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. Who buys the amusement of speech, لہو الحدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور and who takes it in ridicule، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لیں. اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے اور موسیقی کے آلات ہیں اور سنگنگ گرلز ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں اور اس سے مراد موسیقی کے آلات. لہو الحدیث جنرلی مینز فالس اسپیچ یا امیوزمنٹ، فالس امیوزمنٹ، غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی. تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماعہ پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا، وہ اس آیا کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے. کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے، حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی، قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ تو قرآن میں وہ یہ والی آیا کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیا جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے. اب اس میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. جیسے آج کل میں کوٹ کر دیتا ہوں، ضروری ہے جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے ان کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے اور وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہیں اور علم ہے انہیں، نہیں کہتے علم نہیں ہے، ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے، تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی، اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے. جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں، اور جاوید احمد غامدی انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے 200-300 سال بعد، تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ. دیکھیں یہ illogical بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں، میں ایک فزکس کا ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں، اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیہ کی حیثیت